In a late-night announcement, Pakistan's government clarified that the Asm-e-Istehkam campaign would not be a large-scale military operation or cause mass displacement. This clarification follows criticism from opposition parties regarding the government's plan to address terrorist threats without consulting Parliament. The government outlined that the campaign would involve a comprehensive approach, combining armed forces with law enforcement agencies and improved legislation to address legal gaps in prosecuting terrorism. The initiative aims to enhance ongoing efforts to stabilize Pakistan without requiring mass displacement. Opposition parties have expressed strong objections, criticizing the lack of consultation and warned that such actions could worsen the situation in border regions. They demanded that all stakeholders, including the National Assembly and Senate, be involved in the decision-making process. اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے. یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا. ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج کو سامنے رکھیں. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے. کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ میری پولیس کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ بلوچستان کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں گا شاید، لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں تو جو ہمارے اضلاع ہیں وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے. جو قوم جن کے حوالے ہے ان کے حوالے ہے. تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا. ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ جب تحصیل لیول پر ہوتی ہے تو وہاں میجر بیٹھتا ہے. یہ جب ضلع لیول پر ہوتی ہے تو وہاں کرنل بیٹھتا ہے. یہ جب ڈویژن لیول پر ہوتی ہے تو اس میں بریگیڈیئر بیٹھتا ہے. یہ جب صوبے کے لیول پر ہوتی ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے. اور جب وفاق کی سطح پر ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے. آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے؟ Defence Minister Khwaja Asif stated that the matter would be presented to Parliament in an in-camera session. He claimed that there was a consensus during discussions, contrary to the statements from KP Chief Minister Ali Amin Gandapur, who denied any such discussions occurred. کا فیصلہ تھا. انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ڈسکشن میں. بالکل پارٹیسپیٹ کیا، بلکہ ان کا بنتا تھا کیونکہ ان کا صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہے. انہوں نے اپنے جو بھی اس ضمن میں وہ بات کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کنسنسس ہوا. اور سب سے بڑی بات ہے یہ وہاں کو فائنل تو نہیں ہوا نا، یہ تو اٹ ول گو تھرو دا پروسیس. یہ جائے گا کابینہ کے پاس جائے گا، اس کے بعد ہاؤس میں آئے گا، اس کو بریف کیا جائے گا کہ بھئی یہ ایک چیز جو ہے کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے اور اس کی پریسیڈنس موجود ہے. دیکھیں نا یہ سارے آپریشن جو ضرب ارض یا رد الفساد وغیرہ یہ سارے پہلے ہوئے ہیں نا. KP Governor Faisal Karim Kundi accused CM Gandapur of silently agreeing to the operation. He suggested the provincial government hold a session on the security situation to brief assembly members and improve transparency. میں تو تجویز پیش کی تھی کہ سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے خیبر پختونخوا کا اجلاس بلایا جائے اسمبلی کا، ہمارے ممبران کو اعتماد میں لیا جائے، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے، اسپیشل اجلاس بلایا جائے اس کا کابینہ کا، جس میں لا اینڈ آرڈر پہ بریفنگ ہونی چاہیے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خاص کر جنوبی اضلاع میں بلایا جائے. وزیر اعلیٰ صاحب اپنے گاؤں کولاچی میں بلائیں، ڈیر اسماعیل خان میں بلائیں، بنو میں بلائیں، کوارٹ میں بلائیں، تاکہ وہاں پر آپ دیکھیں جب گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ چاروں صوبوں میں انہیں اجلاس چیئر کیے تھے. گوادر پورٹ کے حوالے سے گوادر میں انہیں اجلاس چیئر کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دہشت گردی ہے وہاں پر کابینہ کے اجلاس اسلام آباد کے بجائے، ٹھنڈے کمروں کے بجائے آپ ساؤتھ ڈسٹرکٹس میں یا جہاں پر حالات خراب ہیں وہاں پر ہونے چاہیے اور وہاں پر کابینہ کو اپڈیٹ ہونا چاہیے. تو میری تجویز ہے، امید کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت اس پہ جو ہے غور کرے گی.